نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طلباء کرام، پچھلا سبق آپ مستحضر کیجئے۔ پچھلے سبق میں باب ما یکرہ من التبتل والخصا کا عنوان آپ نے پڑھا تھا۔ حضرت علامہ رحمہ اللہ کو مقصود ہے یہ بتانا کہ عبادات کے لیے یا دوسری دینی خدمات کے لیے نکاح سے کٹ کر دور رہنا اور خود کو مردانگی طاقت سے محروم کر دینا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو شہوت کا غلبہ ہو، زنا کا اندیشہ ہو، تو اپنی مردانگی طاقت کو برباد کر دینا اور خصی ہو جانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ البتہ شریعت کی طرف سے جو علاج بتلایا گیا ہے وہ علاج اپنانا چاہیے۔ مثلا کثرت سے روزے رکھ کے شادی کر لے۔ اور پچھلی روایتوں میں ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب، کپڑے کے عوض کسی عورت سے شادی کر لے۔ اس ٹکڑے پر تھوڑی گفتگو باقی ہے اور اسی سے میل کھاتا ہوا اگلی حدیث میں بھی مضمون ہے، اس لیے اگلی حدیث کے مضمون کو پہلے دیکھ لیا جائے۔ روایت کے الفاظ تو پڑھے جا چکے ہیں۔ وقال اصبغ اخبرنی ابن وهب عن یونس ابن یزید عن ابن شہاب عن ابی سلمہ قال اصبغ۔ بخاری شریف کی خصوصیات کے ذیل میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کبھی کبھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدثنا اخبرنا کے بجائے قال لنا وغیرہ قال کے الفاظ سے سند پیش کرتے ہیں۔ یہ مذاکرے پر محمول ہوتی ہے، ایسی سند مذاکرے پر محمول ہوتی ہے۔ مذاکرے کا مطلب بھی وہاں بتایا جا چکا کہ باقاعدہ حدیث کا سننا سنانا وہاں مقصود نہیں تھا، بلکہ مذاکرے میں ایک حدیث آئی اور حضرت نے اس کو سن لیا، یعنی سننے والوں نے اس کو سن لیا۔ چنانچہ حضرت نے اسبغ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسبغ سے مراد اسبغ ابن فرج ہیں۔ تو یہ حدیث جو امام بخاری اپنے شیخ اسبغ سے لے رہے ہیں یہ مذاکرتاً لے رہے ہیں، نہ تحدیثاً ہے نہ اخباراً ہے۔ وقال اخبرنی، تو اب یہ سند پہنچتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کا حاصل اتنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک نوجوان انسان ہوں اور مجھے اپنی ذات کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، زنا میں مبتلا ہو جاؤں یا پھر سخت تکلیف میں مبتلا رہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور میرے پاس اتنی استطاعت نہیں، طاقت نہیں، اسباب نہیں کہ میں اتزوج به النساء ولا اجد ما اتزوج به النساء، شادی نہیں کر سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے یہی بات رکھی، پھر آپ خاموش رہے، پھر میں نے یہی بات رکھی، پھر آپ خاموش رہے، پھر میں نے اپنی بات کہی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ قد جف القلم، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق فاختص علی ذلک او ذر۔ فاختص میں تین لغت تھے، بلکہ تین روایت ہے، فاختص، فاختصر، فاقتصر۔ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ہریرہ، تم کہتے ہو میں شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے کہ ساز و سامان نہیں اور ادھر اندیشہ زنا بھی ہے، اب تم کیا کرو؟ تو یاد رکھو جف القلم، تقدیر کو جو لکھنا تھا تقدیر نے لکھ دیا ہے، اب چاہو تم خصی بن جاؤ، اپنی مردانگی طاقت ختم کر لو، یا اپنے آپ کو اسی حال پر چھوڑ دو، خصی ہو جاؤ اور خواہ تو خصی نہ ہو، لیکن قلم تو لکھ کر کے خشک ہو چکا ہے، یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس علاج سے تمہارا سوچا ہوا علاج مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہاں پر فخت سے یہ ترغیب کے لیے نہیں ہے بلکہ تہدید کے لیے،
بھائی اب تم جو چاہو کرو، تقدیر تو بدل سکتی نہیں. اور یہ مضمون اور اس سے پہلی روایت والا مضمون جو حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق تھا، ان دونوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. البتہ درمیان کی جو حدیث ہے اس میں ایک لفظ آیا تھا، ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالصوم. عبداللہ ابن مسعود والی روایت میں یہ بات آئی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا الا نستقصی، ہم کو خصی بن جانے کی اور مردمی طاقت کو ختم کر دینے کی کیا اجازت دیتے ہیں آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اجازت دی تو اس کی کہ کپڑے کے بدلے عورت سے نکاح کر لو. اشارہ تھا متعے کی طرف. شریعت میں ایک چیز متعہ تھی جو اب ختم ہو گئی. متعہ کیا چیز ہے؟ متعہ یمتعو سے بنا ہوا ہے. متعہ کے معنی آتے ہیں نفع قلیل کے. تو متعہ وہ چیز جس سے تھوڑی مدت انسان فائدہ اٹھا سکے. شریعت میں متعہ کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ کسی خاتون سے کچھ معینہ معاوضے کے عوض ایک مدت تک کے لیے نکاح کر لیا جاوے، اور جب وقت آوے وہ اس مدت کا تو خود بخود یہ نکاح ختم ہو جاوے، یعنی طلاق دینے کی نوبت نہ پڑے. اس کا نام متع ہوا کرتا تھا. شریعت میں اس کی اجازت تھی پہلے کہ جب کسی کو نکاح کی ضرورت پیش ہو اور وہ مجبور ہو اور باضابطہ بیوی رکھنے پر قادر نہ ہو تو متعہ سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. ایک مدت کے لیے وہ نکاح کر لے، مدت کی تکمیل پر معاہدہ ختم. لیکن بعد میں شریعت نے اس کو منسوخ کر دیا. کب منسوخ ہوا؟ اس سلسلے میں چند اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ غزوہ خیبر پر منسوخ ہوا. غزوہ خیبر میں اس کی حرمت نازل ہوئی. دوسرا قول ہے حجۃ الوداع کے موقع، فتح مکہ کے موقع پر. تیسرا قول غزوہ اوطاس کے موقع پر. چوتھا قول حجۃ الوداع کے موقع پر. بظاہر 4 قول دکھ رہے ہیں، لیکن 4 قول نہیں ہیں یہ. ابھی تطبیق کے بعد بات سمجھ میں آئے گی. سچ یہ ہے کہ ابتدا میں متعے کی تو اجازت تھی، لیکن خیبر کے موقع پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا، اس کی حرمت نازل ہو گئی. جس طرح خیبر کے موقع پر اور کئی چیزیں، عمر اہلیت کا گوشت حرام ہوا، تو اسی طریقے سے یہ بھی متعہ بھی حرام ہوا تھا. البتہ 1 سال کے بعد جو پھر فتح مکہ کا قضیہ پیش آیا، خیبر کی لڑائی سن 7 ہجری محرم میں ہوئی تھی. اس موقع پر متعہ حرام ہوا، اور پھر اس کے بعد جب سن 8 میں مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر کچھ وقت کے لیے ضرورتاً متعہ حلال کیا گیا تھا. اس وقت کی تکمیل پر پھر متعہ کی حرمت واپس ہو گئی. تیسرا جو قول ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ غزوہ اوطاس چونکہ فتح مکہ کے سال ہی پیش آیا تھا، دونوں ایک ہی سال کے قصے ہیں، اس لیے بعضوں نے اس کو فتح مکہ سے تعبیر کیا اور بعضوں نے اس کو غزوہ اوطاس کہہ دیا، اس لیے کہ دونوں ایک ہی سال کی بات ہے. رہ گئی بات حجۃ الوداع کی، تو حجۃ الوداع میں کوئی مستقل حرمت نازل نہیں ہوئی، بلکہ فتح مکہ پر جو حرمت آ چکی تھی یا غزوہ خیبر میں جو حرمت آ چکی تھی، اسی حرمت کا باضابطہ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام یعنی صحابہ کرام بڑی تعداد میں موجود تھے، وہاں آپ نے دوبارہ اس کی حرمت کا اعلان کیا اور تاکید فرمائی. اس طرح پتہ یہ چلا کہ اصلاً اس کی حرمت آئی ہے خیبر کے موقع پر، اور اس کے بعد سوائے فتح مکہ کی ایک قلیل مدت کے کسی اور موقع پر اس کی کوئی اجازت نہیں دی گئی.
لہذا اب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ متاع ابتداءً حلال تھا، خیبر میں حرام ہوا، پھر فتح مکہ پر حلال ہوا تھوڑے وقت کے لیے، اور اس کے بعد وہ وقت گزرنے کے بعد پھر حرام ہوا۔ گویا حلت بھی اس کی مقرر ہے اور حرمت بھی اس کی مقرر ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس کی حلت کے قائل تھے، اس کے جواز کے قائل تھے، لیکن مسلم شریف میں یہ تفصیل موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اچھی طرح سمجھایا اور کافی غصہ ہو کر کے سمجھایا اور بتایا کہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، اس کی اطلاع ہو چکی، چنانچہ اس کی حرمت نازل ہو چکی ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول سے بعد میں رجوع بھی کر لیا تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سختی کے ساتھ اعلان کروایا کہ متاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حرام ہو چکا ہے، اب کوئی بھی متاع کو حلال نہ سمجھے، کوئی بھی متاع کو حلال نہ سمجھے اور متاع پر عمل نہ کرے، ورنہ اس کے ساتھ اس سے میں دروں سے اس کی خبر لوں گا۔ پتہ یہ چلا جمہور اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق متاع حرام ہے، اور متاع یہ زنا ہے، اس کی اب کوئی شکل جائز نہیں ہے۔ صرف شیعوں میں متاع کا جواز ابھی بھی باقی ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس سلسلے میں حرمت کی روایات منقول ہے، مگر سچ یہ ہے کہ انسان کو جب اپنا نظریہ غالب کرنا ہوتا ہے، یا آدمی اپنے نظریے میں جب مغلوب ہو جاتا ہے یا اپنی خواہشات میں مغلوب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اپنے امام کی بھی، اپنے مقتدیٰ کی بھی، اپنے پیشوا کی بھی وہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ خلاصہ تھا اس بات کا کہ متاع اب حرام ہو چکا ہے۔ اب اس باب سے جو متعلق 4 حدیثیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اس میں اس باب کی اس آخری حدیث پر جو اسبغ ابن الفرج کے حوالے سے آپ کے صاحب نے ابو ہریرہ کے واقعے پر مشتمل جو روایت پڑھی گئی اور اس کا حاصل بتایا گیا ہے، اس پر ایک چھوٹا سا سوال اور جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں غلبہ شہوت سے پریشان رہتا ہوں اور اندیشہ زنا ہے، آپ نے آ کر کیا کہا تھا؟ اخاف علی نفسی العنت ولا اجد ما اتزوج به النساء۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے روزے کا مشورہ کیوں نہیں دیا، جبکہ ایک قانون عام میں یا علاج عام میں آپ نے روزے کو اس کے لیے مفید بتایا تھا کہ من لم یستطع فعلیہ بالصوم، یہاں روزے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پہلے ہی سے بکثرت روزہ رکھتے تھے اور اس کے باوجود بھی آپ کو یہ پریشانی تھی، تو اس لیے آپ نے ایک دوسری بات ان کے جواب میں کہی، روزے والی بات نہیں دہرائی۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ابو ہریرہ نے اپنی یہ بات کسی ایسے موقع پر کہی ہو جس وقت میں روزہ رکھنا مناسب نہ ہو، مثلا غزوے کے موقع پر یہ بات کہی ہے، اور غزوات میں ایسا بکثرت ہوتا تھا کہ کافی دنوں سے لوگ اپنے گھروں سے دور ہوتے تھے اور بیویوں سے ملاقات کے کافی دن گزر جاتے تھے، تو لوگوں کے اشتہا شدید ہو جاتی تھی۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ غزوے کے موقع کی بات ہو اور اس موقع پر روزہ رکھنا منع ہے، اس لیے کہ انسان کے جسمانی ضعف اور کمزوری کا باعث ہوگا، اس لیے آپ نے روزے کا حکم نہیں دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں لکنہ انما سأل عن ذلك فی حال الغزو کما وقال ابن مسعود، کہا کہ یہ سب ابن مسعود کا سوال بھی غزوے ہی کی حالت میں تھا، ابو ہریرہ کا سوال بھی غزوے ہی کی حالت میں تھا، اس لیے ایسے موقع پر روزے کی اجازت کیوں کر دی جا سکتی ہے۔ تینوں حدیثوں کی مناسبت اپنے باب سے پیش کی جا چکی ہے کہ پہلی حدیث میں تھا کہ الا نستقصی اس یوں تھا لو اذن لنا لاختصینا، اور دوسری حدیث میں بھی اسی طرح سے تھا لاختصینا، تیسری حدیث میں الا نستقصی، اور چوتھی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں آ کر کے وہ سوال کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں، آپ نے فرمایا فاختصی، باب افتعال سے ہے، یعنی کہ اختصاص سے جو اوپر منع کیا باب میں وہ ساری باتیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں۔ ترجمۃ الباب سے احادیث کی مناسبت
ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔